کسی جنگل میں دو سہیلیاں رہتی تھیں۔ ایک کا نام سنہری تھا، اس کی بیٹی ببلی تھی۔ دوسری کا نام کالی کوی تھا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بنٹی تھا۔ وہ دونوں سہیلیاں بہت زیادہ غریب تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی کام کرتی تھیں۔ وہ دونوں ایک ساتھ لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے ایسے ہی گھر کا لالن پالن کر رہی تھی اور اپنے بچوں کو پال رہی تھی، لیکن ان کو ان سے کچھ خاص کمائی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ان دونوں سہیلیوں کے بچے بنٹی اور ببلی پارک میں ہوتے ہیں۔ اچانک سے ان کو ایک آئس کریم والی کی آواز سنائی دیتی ہے، آئس کریم لے لو، آئس کریم۔ دونوں ہی سوچنے لگتے ہیں اتنی گرمی بھی ہے اور آئس کریم والی بھی آئی ہے، کیوں نہ آئس کریم لے لیں، لیکن ان کے پاس تو بالکل بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اچانک ببلی بنٹی کو بولنے لگتی ہے، بنٹی بنٹی چلو آئس کریم لیتے ہیں اس آئس کریم والے سے، دیکھو کتنی گرمی بھی ہو رہی ہے، آؤ ایک دفعہ اس کو بول کر دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں آئس کریم دے دے، شاید وہ ہمیں فری میں آئس کریم دے دے۔ بات تو صحیح کہہ رہی ہو، گرمی تو بہت ہے، چلو ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں، شاید وہ آئس کریم والی ہمیں آئس کریم دے دے۔ آئس کریم لے لو، آئس کریم لے لو، ٹھنڈی ٹھنڈی آئس کریم لے لو، جلدی آؤ آئس کریم لے لو، آؤ آؤ بچوں آئس کریم لے لو، کس چیز کا انتظار ہے، آ جاؤ آئس کریم لے لو۔ دیدی دیدی ہمیں ایک آئس کریم دے دو، مجھے یہ چاکلیٹ آئس کریم بہت زیادہ پسند ہے، کیا آپ مجھے یہ چاکلیٹ آئس کریم دے دو گی، پلیز دے دو۔ ہاں ہاں آئس کریم میں تم دونوں کو دوں گی، لیکن 20 روپے کی ایک آئس کریم ہے، چلو 40 روپے نکالو اور ایک آئس کریم لے لو۔ لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیا آپ ہمیں فری میں آئس کریم نہیں دے سکتی؟ نہیں، میں نے کوئی بھنڈار نہیں کھول رکھا جو تم لوگوں کو میں فری میں آئس کریم دے دوں، چلو نکلو یہاں سے، جاؤ، جب پیسے ہو نا تبھی میرے پاس آنا آئس کریم لینے، بڑے آئے ہیں آئس کریم لینے۔ دونوں بچے بہت زیادہ اداس ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، اور جب اس کی ماں گھر آتی ہے، ارے میری بچی کو کیا ہوا ہے، میری بچی کیوں ایسے اداس بیٹھی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، کیا تمہاری بنٹی سے لڑائی ہو گئی ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میری بنٹی سے لڑائی نہیں ہوئی ہے، لیکن آج آئس کریم والا آیا تھا، میرا بہت من کر رہا تھا آئس کریم کھانے کے لیے، لیکن میرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے۔ مما ہم اتنے زیادہ غریب کیوں ہیں؟ ببلی اپنی ماں سے بہت زیادہ غصہ ہو جاتی ہے اور ادھر بنٹی بھی اپنی ماں سے وہی بات کہتا ہے جو ببلی کہتی ہے، پھر وہ بھی اپنی ماں سے ناراض ہو جاتا ہے اور بولتا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا اتنا من کر رہا تھا آئس کریم کھانے کا، لیکن ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ پھر ان دونوں کی مائیں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ہم ان بچوں کو کیسے منائیں۔ اگلے دن دونوں سہیلیاں کام پر جا رہی ہوتی ہے، راستے میں وہ دونوں یہ باتیں کرتی رہتی ہیں کہ وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہیں۔ پھر ایک بوڑھی اماں آتی ہے جو ان سے بولتی ہے، بچیوں میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، تم لوگ پریشان نہ ہو، تم ایک کام کرو، یہ جادوئی بیج لے لو
اور ان کو اپنے کھیت میں جا کر لگا دو، پھر یہ تمہارے لیے آئس کریم اگیں گے اور تم وہ آئس کریم صرف اپنے بچوں کو کھلانا۔ سنہری بولتی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بیج ہم بو دیں اور ان میں آئس کریم لگ جائے، لیکن پھر بھی ہم لوگ یہ کر کے دیکھیں گے۔ بوڑھی اماں کی باتیں سن کر دونوں سہیلیاں بہت حیران ہو جاتی ہیں، لیکن بوڑھی اماں ان کو یہ بیج دے کر اور بیج کا طریقہ بتا کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ یہ سن کر کالی کوی کے دل میں لالچ آ جاتا ہے اور بولتی ہے، چلو میں تو آج سے کام پہ نہیں جاؤں گی، بس یہ بیج بو دوں گی اور میرے پاس بہت ساری آئس کریم آ جائے گی۔ اور پھر وہ جھٹ پٹ جا کر بیج بو دیتی ہے، لیکن سنہری اپنا سارا کام کر کے پھر وہ بیج بوتی ہے اور اگلے دن کا انتظار کرتی ہیں۔ ادھر کالی کوی کے بیج ویسے کے ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، جبکہ سنہری کے کھیت میں سارے بیج اگ جاتے ہیں اور ان میں آئس کریم لگی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہو جاتی ہے اور صرف اپنے بچے کو آئس کریم کھلانے کے لیے نہیں دیتی، لیکن پورے جنگل کے بچوں کو آئس کریم کھلاتی ہے۔ جب کالی کوی آتی ہے، اسے بولتی ہے، تمہارے بیج کیسے اگ گئے؟ میرے بیج تو اگے ہی نہیں ہے۔ اس بوڑھی اماں نے مجھے لگتا ہے غلط بیج دے دیے ہیں، میں اس کے پاس جاؤں گی۔ پھر سنہری اسے بولتی ہے، کالی کوی تم برا مت مانو، تم ایک کام کرو، تم بھی یہیں سے آئس کریم کھاؤ اور اپنے بیٹے بنٹی کو بھی یہیں سے آئس کریم کھلاؤ۔ لیکن کالی کوی اس کی بات نہیں سنتی ہے۔ میں بیج لینے جا رہی ہوں، تم میرا انتظار کر لو، مجھے لگتا ہے یہ بیج ضرور کام کریں گے۔ پھر وہ چلی جاتی ہے اسی بوڑھی عورت کے پاس وہی بیج لینے۔ بوڑھی عورت کو بولتی ہے، تم نے شاید مجھے غلط بیج دے دیے ہیں۔ بوڑھی عورت اسے کچھ بھی نہیں بولتی اور پھر سے بیج اس کو دے دیتی ہے، اور پھر جب اگلی صبح وہ دیکھتی ہے تو اس کے پھر سے وہی کے وہی بیج ہوتے ہیں۔ اس کو بہت غصہ آتا ہے، پھر وہ اسی بوڑھی عورت کے پاس جاتی ہے۔ وہ بہت غصے میں اس بوڑھی عورت سے کہتی ہے، بوڑھی عورت، تم میرے ساتھ مذاق کیوں کر رہی ہو؟ تم نے سنہری کو بہت اچھے بیج دیے اور مجھے سڑے ہوئے بیج دیے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیج کیوں نہیں اگ رہے؟ آخر تم نے ایسا کیا کیا ہے؟ پھر بوڑھی عورت اسے بولتی ہے، بیٹا، اس میں میرے بیج یا میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں سارا قصور تیرا ہے۔ تو سچے من سے یہ نہیں چاہ رہی کہ تیرے بیج اگے اور تو اپنے بیٹے کو آئس کریم کھلا پائے۔ بوڑھی اماں، تم بالکل ٹھیک بول رہی ہو، میں نے تو اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ بوڑھی اماں نے کالی کوی کی آنکھیں کھول دی اور پھر وہ اس سے بیج بھی نہیں لیتی اور سنہری کے پاس چلی جاتی ہے۔ پھر وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں اور اپنا گزر بسر کرنے لگتے ہیں۔